ان آنکھوں سے آنسو گر گر کے اس ریت میں گر رہے ہیں. کاش میں انسان نہ ہوتا، وہ ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کے آنسو گرے تھے. وہ کتنی مقدس ریت ہوگی، وہ مبارک ریت ہوگی. میرے نبی کیسے روتے ہیں، اور آج کیا بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں. ایک عاشق مدینے سے آیا، وہ اس سے پوچھ رہا ہے مدینہ کیسا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا حضور کا حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیا. جسے حضور کا غم تسکین دیتا ہوں میرے ساتھ پڑھیں. دنیا والے، آواز آنی چاہیے آپ کی. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی، درد دل کی دوا. پڑھو درد دل کی دوا، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا عورتیں کہتی ہیں کہ مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گی. سونار کی دکان سے کچھ جیولری کے بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجھے تقریر کرتے کرتے ایک آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا. میں نے کہا یار میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں. پیچھے سے میں نے کہا میں نے آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے، مگر یار بھکاری کہیں بھی پہنچ جائے تو وہ بھکاری رہتا ہے. نعت پڑھ رہا تھا، نے کہا میرا دل دھڑک رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے. بوڑھا ہو گیا مدینے نہیں گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. بھائی عاشقی جو ہے نا بہانے جو ہے نا بات نہیں ہوتی. عاشقی عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز پختہ ہوتی ہے. اگر مصلحت اندیش ہوا اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام. بہانے نہ بنا جھوٹے. کون کہتا ہے حضور نہیں بلاتے؟ دولت دی اس وجہ سے کہ تو مدینے جائے. مگر مکے اور مدینے جاؤ تو تصویر باز بن کے نہ جانا ہوا، سیلفی باز بن کے. مکے میں لوگ تصویریں کھینچتے ہیں. سب سے زیادہ میں نے ابھی ریسرچ ہوا ہے کہ مکے میں سب سے زیادہ پورے عرب میں جو کئی سیلفیاں کھینچتی ہیں وہ کعبہ ہے. یعنی امام حسن اور حسین پیدل حج کرنے گئے 25 کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. کیوں؟ کہتے تھے اللہ کے گھر میں، عظیم گھر میں، اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے سواری پہ بیٹھتے ہوئے شرم.
توجہ ہے کہ نہیں؟ غور کریں میری بات پہ. مکے میں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، مکے میں بندہ گیا لائیو چلا رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، غوث اعظم مکے میں گزر رہے ہیں، کنکری کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں. کسی نے کہا آپ مکے کی کنکری کو آنکھوں سے کیوں لگاتے ہیں؟ تو میرے غوث اعظم نے فرمایا تم کو پتہ نہیں میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتہ کون سی کنکری پہ میرے نانا کے قدم لگ گئے ہوں. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے جاؤ تو میاں فوٹوگرافر بن کے مت جانا، تصویر کھینچنے والے بن کے مت جانا، بلکہ عاشق رسول بن کر کے جانا. مدینے میں جانا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا تو پھر وہاں پہ جا کے رونا، اپنا درد سنانا اور یہ کہنا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے گھر کی ہے. مدینے میں جا کے سیلفیاں تصویریں، معاذ اللہ. مدینے میں تو لوگوں نے سانس نہیں لی ہے. حضور کے مواج شریف پر سانس کو لینا بے ادبی سمجھا ہے. حضرت سیدنا امام مالک نے 40 سال لگاتار مواج شریف کے سامنے بیٹھ کر کے جب وہ انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، مگر وہ کتاب کا برق اور پیج کو جب نیچے لاتے تھے تو ہاتھ لگا لیتے تھے، یعنی جب برق لوٹتے تھے پیج لوٹتے تھے تو ہاتھ نیچے لگا لیتے تھے اور آرام آرام سے نیچے لاتے تھے. کسی نے پوچھا آپ یہ اچانک پڑھنے کو نیچے گرنے کیوں نہیں دیتے ہیں، اس پیج کو نیچے گرنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں مدینے میں کتاب کی پیدا ہونے والی آواز کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. امام مالک کے گھر پہ امام شافعی بنے ہیں، جا کے جے وہ مہمان ان کے استقبال میں کیا رکھا ہے؟ امام شافعی نے کہا بڑے اچھے بڑے، تو امام مالک نے کہا آپ سارے لے جائیں. امام غزالی لکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ سارے لے جائیں. انہوں نے کہا آپ سواری نہیں کریں گے اس میں؟ امام مالک رونے لگے، کہنے لگے 40 سال سے مدینے میں آج تک سواری میں مدینے میں نہیں بیٹھا. کہا کیوں؟ کہا جہاں حضور تشریف رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے خوف ہے سما خراچی ہے سگے تیبہ، ورنہ کیا یہاں نہیں لانا کو. کہتے مجھے ڈر ہے کہ میرے رونے سے مدینے کی کتوں کی کان نہ چل جائے، ورنہ میں روتا مدینے آ گیا. مدینہ تو مدینہ. ایک لڑکا میرے ساتھ مدینے گیا، میں نے کہا واپس چلو بھائی دور والا کہہ رہا ہے رائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، لگا نہیں جاؤ. میں کہا آپ تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے، میں نے بڑے ٹیلی فون لیے تب آپ راضی ہوئے، بڑی مشکل سے پاسپورٹ بنوایا. کہنے لگے مجھے کیا پتا ہے مدینہ ایسا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا مدینہ ایسا ہے تو میں کب کا آ گیا. کہتے ہیں گاڑیاں خریدی پرانی ہو گئی، موبائل خریدے کوئی کچھ دنوں کے بعد اولڈ ہو گئے، پرانا فیشن بن گیا. مگر جب سے مدینے آیا ہوں جتنے دن رہنا ہوں، جتنے دن ہو گئے مدینے میں، ایسا لگتا ہے کہ قریب سے محبت حضور کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، ان کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. مدینے میں ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ سیلفی لے لیجئے، آپ کا فلاں نام ہے. میں نے کہا جی. میں کہا میں سیلفی ایلفی نہیں بناتا. کیوں؟ میں نے کہا حضور نے مجھے 30 بار بلایا ہے مگر پھر بھی میں نے کبھی فوٹو نہیں کھینچا، جائز فوٹو تک نہیں کھینچا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں مدینے میں تصویر بنانے نہیں تقدیر بنانے آتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید سباد حسین میاں صاحب قبلہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے یا کوئی دوسرا مدینے. کو کم کر دیں میرے اور کسی صاحب کو جانو جلدی سے چلے میں تکلیف شروع آرام سے ایک اور کم کرے بھائی، ایک کو کم کرے، آواز صاف کر دیں. ٹھیک ہے آواز صاف کر دیں. یہ جو ریپیٹ آ رہا نا اس سے میری بات سمجھ نہیں آئی. اچھا یہ آواز ریپیٹ جو آ رہی ہے، آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ وقت. کیا ہے؟ اور آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ جو ہندوستان کے پی ایم کے حصے میں نہیں آئی اللہ نے آپ کو عطا کیا، وہ کیا ہے؟ ایمان. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایمان چھین جائے، اللہ نہ کرے،
کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور میں کسی لائق نہیں بچا ہوں. کہا بتا تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور کل دوپہر سے یہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کا میں نے پیچھا کیا, اس پہ غلط نظر ڈالی, اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی مسلمان ہو کے مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے, تو حافظ قرآن ہے. کہتے ہیں اس کے یہ لفظ میرے اوپر پوری ایسے اترے ہیں کہ اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہوا ہے کہ میرے سینے سے قرآن کا ایک ایک لفظ نکل گیا. یعنی مجھے قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں, حضور میرے دل سے قرآن نکل گیا. کہیں ایسا نہ ہو میرے دل سے ابھی تک قرآن نکلا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان نکل جائے. حضور میرے لیے دعا کر دے میرے سرکار, ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا. حضور میرے دل سے قرآن نکل گیا. بدنگاہی کرنے کے سبب سے حضرت سیدنا حسن بصری اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی اور پھر اپنے مرید کے لیے دعا کرنے لگے. کہنے لگے اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے, میرے اس حافظ قرآن کو معاف کر دے, اس کا قرآن والی نعمت اس کو عطا کر دے. اللہ نے تو ان کی توبہ, اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو واپس قرآن عطا کر دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر اگر ایمان ہوگا تو گندی چیز برداشت نہیں کرے گا. مگر پوچھنا چاہتا ہوں, ایک صحابی رسول ہے, اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. وہ عتبہ بن غزوان کہاں اس کا مزار ہے؟ بصرہ میں اس کا مزار ہے. میں نے ان کے مزار پر حاضری کی ہے. وہ تلوار چلا رہے ہیں, تلوار چلاتے چلاتے حضرت امام غزالی نے لکھا ہے وہ تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار اپنی آنکھ پر ماری اور آنکھ نکال کے اپنی پھینک دی. شور مچ گیا, اے اللہ کے رسول کے صحابی, یہ تو نے آنکھ کیوں نکالی ہے؟ اپنے آپ کو اذیت پہنچانا منع ہے, گناہ ہے, یہ تو نے کیا کر دیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پوچھا بتا, وہ رونے لگا. میں نے کہا بتانا, کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے کہا بتانا کیا ہوا تھا جو تو نے اپنی آنکھ نکال دی؟ کہنے لگے حضور ایک لڑکی نکل کے جا رہی تھی, اس پہ بری نظر پڑ گئی. کہا پھر مجھے یاد آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ اور کیل ٹھوکی جائے گی. اب میرے نبی بھی حق ہیں, حضور کی زبان بھی حق ہے, کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. حضور میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. اب بتائیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے اس کی گر رہے تھے آنسو اور ایک آنکھ سے اس کی گرتا تھا خون. وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. اس صحابی رسول کا یہ حال ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا جو تیری اس بات کو سن کر کے اللہ سے توبہ کرے گا, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. مگر میں اب ان لڑکوں کے پاس جانا چاہتا ہوں جن کے پاس روز اپڈیٹ ہوتی ہے جی بی, انہیں جیو جی بی دیتا ہے, انہیں ایئرٹیل جی بی دیتا ہے, انہیں ووڈافون جی بی دیتا ہے, اور وہ روز انسٹاگرام پہ گندی تصویریں دیکھتے ہیں. معاذ اللہ, وہ جو لمبی لمبی فلمیں دیکھتے ہیں. کوئی لڑکا ایسا بیٹھا ہوگا یہاں پر اللہ ماشاء اللہ جس کے موبائل میں یوٹیوب میں جس نے گندی فلمیں نہیں دیکھی ہو, نہ دیکھتا ہو, جس کے موبائل میں کوئی فلم نہ ہو. توبہ توبہ, اگر ایمان ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ آخری دور ہے, قرب قیامت ہے. نوجوانوں اپنے ایمان کے بارے میں سوچو. آج تمہارا ڈیٹا فری ہے, آج تمہاری جی بی فری ہے, کل مرتے وقت اگر ایمان چھن گیا تو بولو کیا ہوگا؟ بولو اللہ ناراض ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم اپنی آنکھوں کو, نوجوانوں کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا, ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی. ہماری نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. نہ تو مجھے آپ کے نعرے چاہیے, نہ مجھے آپ سے کسی اور چیز کی توقع ہے, مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسے مسلمان کہ نام محمد سلیم ہے, نام محمد عرفان ہے, نام محمد عمران ہے, نام محمد عابد ہے, نام محمد زید ہے, اور اس کے انسٹاگرام پہ گندی تصویر لگی بھی ہے, گندی ویڈیو لگی ہوئی ہے, اس کو شرم نہیں آتی؟ ارے تو سن تو, آج تک کسی غیر مسلم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اس کے حدیث کو سمجھا, مگر جس کے بھی سمجھ میں آیا ہے مسلمان سے اسلام سمجھ میں آیا ہے. یعنی دوست نیک تو وہ سمجھتا ہے اسلام اچھا ہے, دوست برا تو وہ کہتا ہے اسلام برا ہے. ارے ہم سے اچھے تو پہلے کے لوگ تھے, اب تو حالت یہاں تک بگڑ گئے مسلمانوں کے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی, اور جب وہ فلم لگی تھیٹر میں تو لکھنؤ سے ایک ویڈیو سامنے آیا. ایک لڑکی سامنے آئی تھی کیمرہ مین کے, وہ برقعے میں تھی. اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا زینت فاطمہ. کہا کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا فلم دیکھ کے آ رہی ہوں. کہا آپ کو فلم میں کیا اچھا لگا؟ کہا ڈانس اچھا لگا, اسٹوری اچھی لگی. نام زینت فاطمہ, برقع اوڑے ہوئے. میں اگر اس کے قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ لیتا, کہتا کم سے کم فاطمہ الزہرا کے نام کی لاج رکھ لیتی.
نام فاطمہ رکھ کے سنیما ہال کے باہر کھڑی ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ میری بیٹی، میری بہن، جب مسلمانوں کی لڑکیاں تھیٹروں میں جانے لگے، جب بربادی قریب آنے لگے، ہم سے بہتر تو پچھلے زمانے کے لوگ تھے کہ اسی جامع مسجد دلی میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، مسلمان، انگریز گزر کے گیا، اس نے اس سے کچھ مانگا، اس نے اس کو پیسے دے دیے، جب پیسے دیے تو اس کا کچھ بٹوا اور اس کا پرس گر گیا، اب وہ اس نے دیکھا، فقیر نے وہ اٹھا لیا، مگر وہ چلا جا چکا تھا انگریز، 3 مہینے تک انتظار کیا، انگریز آیا، اس نے کہا انگریز یہ آپ کا صاحب، یہ آپ کا پرس ہے، اس نے پرس کو دیکھا، اس کے پیسے دیکھے، کہنے لگے پرس تو یہ میرا ہی ہے، مگر یہ بتا اس میں پیسے بھی میرے ہی ہیں، یا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا یا تو فقیر نہیں ہے؟ کہا ہوں۔ کہا تو پھر یہ پیسے تیری زندگی بدل سکتے تھے۔ فقیر رونے لگا، رو کے کہنے لگا میں فقیر ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، فقیر ہوں مگر بے شرم نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو عیسیٰ کا امتی ہے، میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا قیامت کے دن کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی، اور میں اتنا بے شرم نہیں اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤں۔ لو اپنا پرس لو اور یہاں سے جاؤ۔ انگریز بولا بعد میں جاؤں گا، پہلے ہاتھ بڑھا اور مجھے مسلمان بنا دے۔ یہ بتا کہ جب اس امت کے فقیر کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کچھ شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدگر ہیں، امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ اللہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تمہاری بولیاں انگریزوں کی طرح، تمہارے چہرے انگریزوں کی طرح، تمہاری اسٹوریاں انگریزوں کی طرح۔ تم انسٹاگرام پر جب اسٹوری لگاتے ہو میرے بھائی تو تم سوچتے نہیں کہ بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح لگا لیا، کیا وہ تمہارے لیے مشعل راہ تھا؟ وہ تمہارے لیے مشعل، تم پورا عرب برباد ہو گیا۔ عرب پر ابھی ریسرچ ہوا 2015 سے 19 تک کہ عرب کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں، فیوچر پلان کیا ہے ان کا، وہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ پلان انہوں سے پوچھا گیا، 5 سال تک لگاتار ریسرچ ہوا، تو عرب کے بچے یعنی قطر، دبئی، عمان، ابو ظہبی اور ریاض، مکہ، مدینے کے بچے شامل، انہوں نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ وہاں کے بچے بولے بڑے ہو کے ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں، ہم میسی بننا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کرسٹیانو رونالڈو کو خرید لیا، ہائر کیا، اور کہ میرے بچوں کو آپ یہ سکھائیے، آپ فٹ بال سکھائیے۔ فٹ بالر بنا رہے ہیں عرب کے لوگ، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہاں کے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں تھا جس کی طرح تم بنتے؟ تمہاری پاس کوئی ایسا ہیرا، ایسا ہیرو نہیں تھا؟ تمہاری قوم میں بالکل تھا، ہماری قوم میں تو ایک ایسا انسان تھا، اللہ نے دیا کہ کسی قوم کو ایسا نصیب نہیں ہوا، ایسا انسان جو مدینے میں 10 سال رہا، 10 سال اس نے حکومت کی، اور 10 سال کے کم وقت میں اس نے 1060 شہر پر فتح کیا، یعنی ایک دن میں وہ 3 دن میں ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا۔ اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی، 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی، اور سنو اس نے اس کے کپڑوں پہ 17 پیمت تھے، اور ایک دن میں وہ 3 مسجدیں بنا کے تیار کرتا تھا، اور کپڑے پہ 17 پیمت تھے، مگر اس نے ایک کربٹ لی تو روم کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو اس نے فارس کو برباد کر دیا، اس نے برطانیہ کی نیند حرام کر دی۔ اس نے 10 سال میں آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ وہ کون تھا آدھی دنیا کا بادشاہ جس کے بارے میں 2009 میں براک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اب عمر کا ذکر ختم ہے، ابو بکر کا ذکر، بولو بولو، یہ کو تھوڑا اور کم کر دیں بھائی، ابو بکر کا ذکر، بولو بولو، اب تو کس کا ہوتا ہے؟ میاں لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، میاں ان فرنٹ میاں، اور پھر ان کی تعریف۔ یہ اتنی بڑی روگ ہے، یہ امام غزالی کہتے ہیں نفس کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری اپنی تعریف سے۔ اب میاں کے اوپر پورا جلسہ ختم، ارے اعراض گزر گئے مگر صحابہ کے ذکر نہیں ہوئے۔ کوئی بولے نہ بولے، آپ بولو، جس کو لگے گا وہ بولے گا، ضروری تھوڑی ہے سب بولیں، جسے لگے ٹھیک بول رہا ہوں وہ بولے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟
ہاں سب کے اللہ سب لوگ ادھر ادھر بولیں گے. سنو لوگ اپنے پیروں کے نام پہ مچلتے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے میری زندگی صحابہ اکرام کا بیان کرنے میں گزر رہی ہے. بولو پورا عرص ہوا. حضور فرماتے ہیں جب نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. اما عائشہ فرماتی ہر محفل میں عمر کا ذکر ہوگا تو انصاف کا ذکر ہوگا اور جب انصاف کا ذکر ہوگا تو پروردگار کا ذکر ہوگا اور جب پروردگار کا ذکر ہوگا تو رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. کون عمر میاں کون ابو بکر کون عثمان کون علی سب بھول گئے. کسی صحابی کو کوئی یاد نہیں کرتا. پوری محفل گزر گئی عرس کی. میں نے کتنی اعراض کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں اب تو کرنا چھوڑ دی. کیوں؟ میں گیا وہاں پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا آپ اپنی ہی تعریف کیوں کرواتے ہیں؟ کہنے لگے میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا پیر صاحب جب آپ کی تعریف ہوتی ہے تو عرس کامیاب ہوتا ہے اور جب ابو بکر عمر کی ہو جائے گی تو عرس قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم تھے کتنے؟ ارے کون تھے ہم؟ 313. اور میں ریمانڈ کراتا ہوں تمہیں یاد دلاتا ہوں آپ کی باتیں آپ کی وہ سچی داستان جو کہ آج اس سے قرآن جس کا گواہ قرآن نے جسا اپنی آیت بتایا وہ 313 لوگوں کی باتیں ہیں. کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ میرے نبی پاک کے خلاف کھڑا ہوا ہے ہجوم 1000 لوگوں کا. وہ مکے سے چلے ہیں اور عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں. زیورات لو زیورات نکال کے دے رہی ہیں. لو مسلمانوں وہ مسلمانوں کو ختم کر دو. لو ابو جہل یہ ہمارے زیور لے جاؤ. اپنے سارے زیورات اتار کے مکے کی عورتوں نے دے دیے. اے ابو جہل یہ زیورات لے جاؤ اسلام ختم کر دو. تو سنو جب مکے کی عورتیں دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں بھی حاضر ہوئی اور وہ کہتی تھی ابو جہل سے لو ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کرو. تو مدینے کی عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 18 سال کا لال زور سے بولو موجود ہے. اور کسی صاحب کو جانا ہے منبر پہ سے جلدی سے چلے جائیں. نہیں کوئی ضرورت ہو سکتی ہے نا جائے چلے جائیں. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. ایک بار سنو ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے. بولو تو صحیح ذرا یار. یہ دلی میں مزار ہے ان کا جنہوں نے لکھا یہ بات شیخ عبداللہ محمد دہلوی نے. دلی میں بہت کچھ ہے جا کے لیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک تقریر کرتے ایک چیل حرکت کرنے لگی. اب چیل کو تو عقل بھی نہیں ہوتی. غوث پاک نے ایسے دیکھا 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. بعد میں آپ نے کہا اٹھ جا. اٹھ گئی. پر میں سن میرا نام عبد القادر ہے تقریر کروں نا تو ادھر سے جانا تو سائلنٹ موڈ پہ اڑنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں. تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی. تیرا میلہ تیری محفل ہے. صحابہ کرام کے خلاف چلے نبی پاک کا دین کو مٹانے کے لیے. مکے کے 1000 لوگ چلے ہیں. بڑے دھیان سے سننا نوجوانوں. ہو سکتا ہے میری آخری تقریر اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں. اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ میں سب لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو آخری تقریر سن رہے ہیں. توجہ کرنا 1000 لوگ چلے ہیں میرے نبی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے مگر فانوس بن کے جس کی 313 کو مٹانے کے لیے 1000 کی فوج. میرے نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا دیکھو میں نے مکہ چھوڑا مدینے آ گیا. مدینے پہ حملہ شروع ہے. بولو میرے ساتھ کون چلے گا؟ 313 آگے آگے. ان کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے کمزور تھے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے کوئی طاقت نہیں. آگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے حضور سے کہنے لگے حضور ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. سرکار نے فرمایا تم نے سوچ لیا؟ حضور نے فرمایا سرکار نے فرمایا سوچ لیا؟ کہنے لگے سوچ لیا. فرمایا ایک بار اور سوچ لو. تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. بولو چلو گے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھائی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی. امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے یا رسول اللہ. بولو ذرا بولو مسکرا کے بولو ذرا دل لگا کے بولو ذرا
یا رسول اللہ اپنی جان دے دیں گے یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا چلو چلو اچھا اب لڑنے کے لیے کچھ چیز کی تو ضرورت ہے نا. تو کھجور کی ڈنڈیاں تقسیم کر دی گئی, یہ تمہاری تلوار, 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 یہ تمہاری تلوار. اب تو انہیں ہوپ لیس ہو جانا چاہیے تھا, ڈر جانا چاہیے تھا. تلوار والوں سے مقابلہ, ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈی, مگر ڈرے نہیں صحابہ. وہ کھجور کی ڈنڈی ایسے لہراتے ہوئے جا رہے تھے جیسے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈی نہیں کوئی توپ ہاتھ میں ہو, کوئی بہت بڑا ایٹم بم ہاتھ میں ہو, لے کے جاتے تھے. ارے یہودیوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا, ارے مسلمانوں پاگل ہو گئے, تم ان کی محبت میں دیوانے ہو گئے. یہ بتاؤ کیا کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا, او یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید سباد حسین صاحب قبلہ. بولو تو صحیح ذرا زور سے سبحان اللہ. نہ کھجور کی ڈنڈی پر ہے نہ تلوار پر ہے. یہ 313 ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. بدر کا میدان, کون سا بدر کا میدان؟ اللہ نے جسے اپنی نشانی بتایا, آج بھی بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے بدر میں, اور اس پہ بڑے بڑے جلی لفظوں میں اللہ کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. یہ قرآن کی آیت, وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ کون سی جگہ تھی؟ ذرا غور تو کریں آپ, ذرا غور تو کریں, وہ کون سی بدر کا مقام ہے. یہ اسلام کی شروعات یہاں سے ہے. اگر اسلام لوگ اسے آج یاد کریں تو توجہ تو کرو, 313 ایک طرف ہیں, ایک طرف 1000 ہیں, اور اتنے اوور کانفیڈنس میں ہے. ابو جہل کہتا ہے رسی دکھاتا ہے, رسی میں باندھ کے لے کے جاؤں گا نبی کو, رسی میں باندھوں گا, اس رسی میں باندھ کے لے کے جاؤں گا. میرے پیغمبر کے غلام ایک طرف کھڑے ہیں. میاں معلوم ہے وہ کون کھڑے ہیں؟ جنہوں نے کھجور کی گٹھلی چوس کے روزہ رکھا تھا, اور دھوپ کے عالم میں کھجور کی گٹھلی چوس کے انہوں نے افطار کی ہے. سب کے پیٹوں میں کھانے نہیں, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے. میرے نبی کے غلاموں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں جنہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں. وہ مکے کا لشکر, اس کے پاس بے بہت زیادہ عورتیں ناچنے والی ہیں. وہ عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں انہوں نے, ظالموں نے پوری رات انہوں نے گوشت کاٹ کاٹ کے کھایا ہے. اب وہ جو ہے مسلمانوں کو دیکھ کے بہت فخر کر رہے ہیں اور غرور کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کو ایسے مسل دیں گے, دیکھو تو کیسے کھڑے ہیں کھجور کی ڈنڈی لیے, انہیں ایسے مسلیں گے جیسے مچھر اور مکھی کو مسلا جاتا ہے, جیسے کیڑے کو پیر کے نیچے دبا دیا جاتا ہے, ایسے ان مسلمانوں کا حشر کریں گے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا. یہی تمہاری طاقت تھی جس کو تم آج تک سمجھے نہیں. تمہارے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا. تمہیں جب کوئی تکلیف آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تم اس کے پاس, تم اس کے پاس, تم اس کے پاس, تم اس کے پاس, تم اس کے سامنے رہوگے, تم اس کے سامنے رہوگے. مجھے بتاؤ اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بتاؤ ادھر ادھر بھاگو گے تب کام بنے گا, یا تم سجدے میں جا کے روگے تب کام بنے گا؟ بتاؤ کب کام بنے گا؟ بتاؤ جب تم پہ قرضہ ہو اور جب تم پریشان ہو ادھر ادھر کے چکر لگاؤ گے تب کام بنے گا. یہ بتاؤ, یا پھر اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا روگے تب کام چلے گا؟ بولو جلدی بتاؤ کس کے سامنے؟ آج حق بول کے آج اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو. اور ادھر دین جب بیان کیا جائے تو ڈنڈی مار کے بیان نہیں کیا جانا چاہیے, دین سیدھا سیدھا بیان ہونا چاہیے. دین یہی ہے, خدا کی قسم اللہ کو وسیلہ پسند ہے مگر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے. تم جہاں اسے پکارو گے وہاں تمہاری وہ مدد کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو ذرا, دل لگا کے بولو ذرا, مسکرا کے بولو ذرا. آج ہم نے ادھر کا امت کو, حضور نے کسی کا محتاج نہیں بنایا تھا. امت حضور نے سیلف ڈیپینڈ بنایا تھا. یہ تو اور لوگوں نے بنا دیا, جانے ان کے کام جانے. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بیان کر دیں, اس وقت جہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے حضور نے وہاں سر سجدے میں رکھ دیا. اور حضور کا سجدے, وہ جب اللہ اکبر, کون سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور اتنا روئے, اتنا ہم نے کبھی روتے نہیں دیکھا. حضور کی آنکھیں سوجنے لگی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا. معلوم ہے کون سی آنکھیں برس رہی ہیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ان آنکھوں سے آنسو گر گر کے اس ریت پہ گر رہے ہیں. کاش میں انسان نہ ہوتا, وہ ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کے آنسو گرے تھے. وہ کتنی مقدس ریت ہوگی, وہ مبارک ریت ہوگی. میرے نبی کیسے روتے ہیں. اور آج کیا بیان کر رہے ہیں, کیا بیان کا انداز ہے. آج کیا عرض کرتے ہیں, میرے مالک میرے رب, اے میرے پروردگار, میں نے مکے میں جتنی پریشانیاں اٹھائیں, جتنی تکلیفیں اٹھائیں, مکے میں منڈیوں میں میں نے جتنے درس دیے, جتنے میں نے جبل ابی
قبیس کے پاس درس دیے، میں نے جتنے کعبے میں نے جو تکلیف اٹھائی، میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، اے میرے مالک میرے سر کو دبایا گیا، میرے سر کو پھاڑا گیا، میری گردن کو دبایا گیا، میرے گھر پہ پتھر مارے گئے، میری بیٹیاں شیب ابی طالب میں 9 دن تک بھوکی رہی، اور میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھائے۔ اور میرے مالک جو میں نے طائف میں تکلیف برداشت کی، طائف 80 کلومیٹر دور ہے مکے سے طائف، حضور وہاں گئے تھے اسلام کی تبلیغ کرنے، حضور نے جب تبلیغ کی تو حضور کے اوپر پتھر مارے، اور تھوڑے بہت پتھر نہیں مارے، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں، حضور بیٹھ جاتے ہیں تو کھڑا کر کے مارتے ہیں۔ ظالموں نے اتنی زور زور سے پتھر مارے کہ میرے سرکار کی پنڈلیاں پھٹ گئی، میرے حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی، میرے رسول کی پنڈلیاں پھٹ گئی۔ میرے نبی نے آج جو ہے بدر کے میدان میں عرض کیا، میرے مالک جو طائف میں نے تکلیفیں اٹھائی، تو پھر وہ سب تکلیفوں کے بعد یہ 313 مجھے ملے ہیں، یہ 313، یہ ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ میرے مالک اگر یہ آج ختم ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تجھے کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک دیکھ تو میرے غلاموں کو، میرے نبی نے رونا شروع کیا، دیکھ تو میرے غلاموں کو، ان کے پاس کھانا تک نہیں، انہوں نے کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں، ان کے پاس تلواریں تک نہیں، یہ تیرے نام پر آئے ہیں۔ اے میرے رب ان پر مہربانی کر دے، ان پر فضل فرما دے۔ میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے میرے نبی نے سر اٹھایا، مسکرائے۔ حضرت علی کہتے ہیں اچانک ہوا چلی میدان میں اور ریت اڑی، میں نے عرض کی حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میرا پہلا وزیر جبرائیل اترا ہے، اللہ نے اسے 500 فرشتے لے کے بھیج دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میدان میں ہوا چلی، ہوا اور تیز چلی۔ حضرت علی عرض کرتے حضور، میں نے عرض کی حضور یہ دوسری ہوا؟ فرمایا میکائیل میرا دوسرا وزیر زمین پہ اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا چلو مسلمانوں، اللہ کی مدد آ گئی، مسلمان کھجور کی ڈنڈیاں لے کے چلے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ شمشیر والے ہیں، ایک طرف نعرہ تکبیر والے ہیں، ایک طرف ان کے پاس طاقت ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے، ایک طرف ناز ہے کہ مال ہے، ایک طرف ناز ہے کہ آمنہ کا لال ہے۔ چلے اور چلنے کے بعد کھجور کی ڈنڈیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے جب کھجور کی ڈنڈی اٹھتی ہے، تاریخ گواہ ہے آج تک ایسا کمال کھجور کی ڈنڈی کبھی نہیں کرتی ہے، نہ کبھی کرے گی۔ اٹھتی ہے سر کاٹ دیتی ہے، اٹھتی ہے ہاتھ کاٹ دیتی ہے، اٹھتی ہے اور جسم کاٹتی ہے۔ جب کھجور کی ڈنڈی تلوار سے تیز کاٹنے لگے تو پھر تو پتے پانی ہو گئے، بھاگے کفار مکہ، کٹتے رہے بھاگتے رہے اور میدان سے بھاگے، ان کے پتے پانی ہو گئے، گھبرا گئے، میدان میں لاشیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ جب وہ بھاگے تو انہیں ان بھاگتے ہوا میں امیہ بھی دوڑ رہا تھا، اسے بلال نے دیکھ لیا، یہ کون امیہ ہے؟ بلال کو یاد آیا وہی وہ امیہ ہے جب بلال کے اوپر پتھر رکھتا تھا، سینے پر گرم ریت پر لٹا کر بلال کے سینے، بلال کی پیٹھ پر چھالے پڑ کے پھوٹ کے پھر خون نکل جاتا تھا۔ یہ وہی امیہ ہے جو بلال کے منہ پہ مکے مارتا تھا، یہ وہی امیہ ہے جس نے بلال کو اتنا مارا کہ ایک دن اس نے انگاروں پہ لٹالا۔ آج بلال نے امیہ کو دیکھا، جلال میں آگئے، پیچھے دوڑے، امیہ آگے دوڑا، امیہ جب دوڑا موٹا دوڑتا کب تک حضرت بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا، جیسے ہی گھوسا لگا ہے ویسے ہی زمین پہ گرا ہے۔ بلال کو دیکھنے لگا، بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صباح حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ 70 مارے گئے کفار مکہ، کتنے بولو؟ اور 312 نے مل کے مارے 35، اور حضرت علی نے اکیلے 35 مارے۔ بولو تو صحیح ذرا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی راحتی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ کبھی تم سجدے کرتے تھے تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی، اب تم نے سجدے کرنا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، سجدے کرنا اب تم نے اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اب سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لینا شروع کر دیا۔ کیا میں یہ ذمہ داری کے ساتھ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں سجدے کی جگہ تعویذ
تعویذ نہیں لے سکتا. کسی کو ہاتھ میں بے وجہ کا جھنجھنا اچھا نہ جب وہ دینے سے بہتر ہے کہ اسے حق بتاؤ. جو برکت کے تعویذ دے رہے ہیں ان کے گھر میں خود برکت نہیں ہے. یہ عجیب اس امت کا المیہ ہے. آؤ میرے بھائیوں، تعویذ برکت کی چیز، اللہ نے اس میں برکت دی. اگر کوئی نیک بزرگ لکھے تو بولو تو ذرا، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. مگر تعویذ کو اپنی جگہ رکھو. دیکھو میں کوئی تعویذ کا مخالف نہیں، میں تعویذ کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں. کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس کو دے دیتا ہوں. میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، لکر دادا، میں غوث پاک سے لے کے اب تک میری نسل کا کوئی تعلق ٹوٹا نہیں. الحمدللہ جنیڑا شریف کو دنیا جانتی ہے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے رب سے رابطے اچھے رکھو. مجھے بتاؤ کہ اگر پریشانی کے وقت ماں، بیٹی، باپ، پورا گھر، بیٹے سب سجدے میں جا کے روئیں گے تو کیا اللہ رحم نہیں فرمائے گا؟ بولو تو صحیح ذرا. مگر اب سجدے، اب لڑکی جب ناچتی ہے نا 5 سال کی تو اسٹیٹس لگاتا ہے بے غیرت، کہتا دیکھو میری بیٹی کو ٹیلنٹ دیکھو، ناچ رہی ہے. اے تیرے گھر کا جنازہ نکل گیا، حیا ختم ہو گئی اور تو اسے اسٹیٹس میں لگا رہا. ادھر دیکھو میری طرف دیکھو بھائی، ادھر نہ دیکھو میری طرف دیکھو. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ بولو. اور بولوں یا تھوڑی دیر ختم کر دوں؟ بولو. پورا ہاتھ پورا مجمع پڑتا ہے نا، کون کون سننا چاہتا ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں. نہ جانے میری نعتیں کس نے مشہور کر دی ہیں. میں جو ہے نا تقریر کرنے والا آدمی ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ مگر چونکہ وہ حضور کی محبت میں جب کوئی بات کہی جائے تو وہ مشہور ہو ہی جاتی ہے. مگر میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو. اب یہ جو میں پگڑی باندھ رہا ہوں نا، یہ اس وجہ سے باندھ رہا ہوں کہ ٹھیک سے غیرت مند نہیں ہوں. ہم لوگ لڑ رہے ہیں، فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف لکھتے ہیں، یہ فلانا ایسا، فلانا ایسا. پوری سوشل میڈیا پہ گندے لوگ بھرے پڑے ہیں. اس کے خلاف لکھیں گے، اس کی عزت خراب کر دی، اس کی عزت خراب کر دی. بس انہیں بس چاہیے اس کے خلاف وائرل کرو. جان لے لی سوشل میڈیا نے لوگوں کو. خدا نہ کرے توبہ. اس سے اللہ سے کہا کرو، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. کوئی فتین کیا کرتے پھر جواب دیتے دیتے ہے نا. مگر کیا بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے ساتھ یوں منظم طریقے سے 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 6 لاکھ سے بھی زیادہ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھر. اب ہمیں جھگڑا یہ چل رہا ہے، یہ سوال پیر بڑا ہے، یہ سوال بڑا ہے. ہمارے یہاں جھگڑا یہ ٹھیک ہے، اس کو مانی اس کو نہیں مانی. وہ عجیب سی ہم پہ بھی تاریخ لکھی جائے گی. جب لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ اس قوم میں جب بہت زیادہ، جب غیر مسلم پوری طرح سے الرٹ تھے، ہم آپس میں لڑ رہے تھے. سنی آپس میں، اہل سنت. 6 لاکھ لڑکی. کیوں؟ کیونکہ اب لڑکی کو نہ باپ کو دین پتا، نہ ماں کو دین پتا. جب لڑکی نے آنکھ کھولی تو ڈانس ہوتے دیکھا ٹی وی میں. بڑے ہو کے کالج چلی گئی، اسے یہی نہیں پتا فاطمہ کون ہے، خدیجہ کون ہے، عائشہ. اسے ہیرون کے بارے میں پتا ہے تو اب اوپر سے کھول چڑھاتا مسلمان کا، اندر سے تھی تو یہودی نصرانی کی اولاد. اب چلی گئی تو غم کس بات کا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے زلزلہ آیا ترکی میں، 100 گھنٹے کے بعد ایک جگہ دریافت ہوا کہ اندر کوئی ہے. جب اس کو کاٹا گیا تو اندر پتہ چلا کوئی لڑکی ہے. آواز آئی اندر سے، 18-20 سال کی لڑکی تھی یا 22 سال کی. اس سے کہا باہر آؤ، 100 گھنٹے سے بھوکی پیاسی تھی، باہر آؤ. کہنے لگی ابھی باہر نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا پہلے اندر میرے دوپٹہ بھیجو، اندر پردہ بھیجو. کہا کیوں؟ کہا میں بغیر پردے کے باہر نہیں آ سکتی. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان سلامت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مذہب اسلام سید صباح حسین صاحب قبلہ. اگر لڑکیوں کو بتا دیا جائے کہ تم کون ہو بتاؤ، اور بتا دیا جائے کون، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. اقبال کہتا ہے پورے گھر کو پینٹ کرا لے، اچھے سے بنا لے، خوبصورت بنا لے. اقبال کہتا ہے مگر جب تک تیرے گھر میں فاطمہ الزہرا کی باتیں نہیں ہوں گی تیرا گھر بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. جب تک تیرے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں نہیں ہوں گی، جب تک تیرے گھر میں امی عائشہ کی باتیں نہیں ہوں گی. اب عورتوں کو علم ہی نہیں. میری بہنیں بیٹھی ہیں، اس وجہ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا مجھے تو اب بڑی خاص بات کر رہا ہوں، آپ سے بڑی خاص بات کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں، اگر بچپن میں تعلیم دے دی جائے تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر بچپن میں بتا دیا جائے آپ 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیجئے. جیسے مثال کے طور پہ مدینے میں ایک لڑکی ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے عظیم الشان لڑکی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا سر کا دوپٹہ جو ہے وہ سرکتا ہے. 6 سال کی بچی پہ پردہ جیسی سر کا پردہ اس کا نیچے کو گرا ہے، ویسے ہی اس کی والدہ اندر سے آئی ہیں، کہنے لگی بیٹی یہ سر پہ دوپٹہ رکھو. بیٹی نے کہا امی جان کیوں؟ کہنے لگی اس وجہ سے کہ نانا ناراض ہو جائیں گے، چونکہ وہ سرکار دو عالم کی نواسی سیدہ زینب تھی، نانا ناراض ہو جائیں گے. زینب نے کہا اچھا. اب حساس باپ کی حساس بیٹی رونے لگی اور زینب روئی اور روئی. کہنے لگی زینب چپ جانا. سیدہ فاطمہ نے اپنے گلے لگایا، چپ جا زینب، اپنے دوپٹہ رکھ لیا اور روئی. زینب چپ جا. کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دے، اگلی بار گردن کٹا دوں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، آج کربلا بھول گئے لوگ. کربلا کے نام پہ شربت بناتے، خوب بناؤ ماشاءاللہ، آپ بنانا چاہیے ماشاءاللہ، اس میں کوئی بری بات نہیں. مگر کربلا کو تو یاد رکھو کہ کربلا کے میدان کے بعد جب سیدہ زینب کے سر پہ سے چادر کھینچی گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنی بیٹیوں کو بتانا یہ بات جا کے. انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا تھا نانا معاف کر دینا، میں نے وعدہ کیا تھا بچپن میں اپنی امی سے سر پہ دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی مگر اس ظالم نے میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا. اب نانا میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا، بالوں سے منہ ڈھک لیا ہے. اپنی نواسی زینب کو معاف کر دینا، ناراض مت ہونا میرے نانا. اللہ اکبر. اے میرے نانا ناراض مت ہونا. اللہ اکبر. پھر اپنے باپ علی کی طرف کو منہ کر کہتی ہے اور کہتی بابا علی میں وہی ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں اور مدینے میں تو آپ فرماتے تھے کہ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ حسن حسین. میں نہیں جانتا، میں نہیں چاہتا کہ زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے مگر آج علی آپ کی بیٹی کے سر پہ سے چادر چھن گئی ہے. میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے، میرے بھائیوں کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں مگر میں باہر نہیں نکلی. مگر اب مجھے میرے ابا معاف کر دینا. اے میرے علی مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. ذرا توجہ کریں، یہ ہے علی کے گھر کی بیٹی. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے اور کتنے درد میں کہ بھائی کا جنازہ سامنے جا رہا ہے، اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے لے کے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں ایسے حالت میں کہ اس کے بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، گھوڑے اس پہ دوڑ رہے ہیں، پھر بھی میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا کربلا سے لے کے شام اور شام سے لے کے مدینے تک مگر کبھی تہجد کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. بتاؤ زینب کی باتیں اپنی بچیوں کو بتاؤ اپنے گھر میں. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی، جب تک بچہ نیک نہیں ہوتا، ماؤں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، ان کے بولنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے سونے کا، ان کے جاگنے کا، ان کی ٹینشن کا، ان کی ہر بات کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. ایسا ویریفائی کر چکا ہے کہ ہارورڈ نے کچھ دنوں پہلے ریسرچ کیا کہ یہ کون بچیاں ہیں، یہ کون بچے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو پاگل ہوتے ہیں. ان پر ریسرچ ہوا کون سے بچے ہیں، تو جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو انہوں نے 25 سال ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے مارا، اور جب باپ نے مارا وہ جاہل یہ سمجھتا تھا کہ وہ مار رہا ہے اپنی بیوی کو، مگر اس جاہل نے اپنی بیٹی کے دماغ پہ اثر ڈال دیا اور وہ پاگل پیدا ہوئی ہے، اس کے سر پہ اثر ہو گیا، اس کا دماغ ڈیمیج ہو گیا، اس کا مائنڈ. اب مجھے بتاؤ، اب جو دلی کے میں دکھا، اب چاہے بمبئی دکھا، اب کیا کرے گا؟ تو نے جہالت دکھائی اپنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اوپر اثر ہوتا ہے. اب جب پریگننٹ مومنٹ میں عورت جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ اچھا جو ہے وہ طاقتور پیدا ہو تو زیادہ بادام کھانا، اس سے آئرن بڑھتا ہے، زیادہ سیب کھانا آئرن بڑھے گا. وٹامن ڈی کے لیے سنترا کھانا اور انار کھانا، امرود کھانا، تو پھر خون اچھا بڑھے گا اور وٹامن ڈی زیادہ بڑھے گا. مجھے بتاؤ، عورت کے سکون کا اثر، سونے کا اثر، اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود، آم اور اللہ کا بنایا ہوا بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے
کرے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیوں نہیں ہوگا؟ بولو تو ذرا، بولو تو. اس کا ہوگا نہیں. مگر قرآن کو تو رکھ دیا تاک میں سیٹ کر کے. اور تعویذ پہ، تعویذ کی عقیدت ہے، پیر کی عقیدت ہے سب کی، مگر قرآن اوپر رکھا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن میرے نبی کی سیرت بھی ہے، قرآن میرے نبی کی صورت بھی ہے، قرآن میرے نبی کا انصاف ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. قرآن وہ ہے جس کا لفظ اللہ کا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر بندہ، اگر سنو، بندہ 100 بار بھی خطا کرے تو بندہ ہی رہتا ہے. اور اگر پروردگار ایک بار بھی خطا کرے تو وہ رب نہیں رہتا. اللہ فرماتا ہے یہ میری کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک ایک لفظ اس کا، مگر وہ قرآن اٹھا کے رکھ دیا. کہاں پڑھا جا رہا ہے قرآن؟ قرآن پہ کسی کو جو محبت ہے یہ موبائلوں میں لگے ہوئے لڑکوں سے پوچھو یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں. تو اب عورتیں جب قرآن پڑھتی نہیں، ان کے سامنے پاکستان کا سیریل چل رہا ہے، وہ پاکستان کی سیریل کی طرح چل رہی ہے. ان کے کپڑے ویسے ہی، ان کے لباس ویسے ہی، ان کی نشید ویسے ہی، ان کی برخاست ویسے ہی، ان کے کپڑوں کے ڈیزائن ویسے ہی، اور وہ اپنے کپڑے پہنتی بھی ایسے ہی ہیں. آپ اندازہ کریں، غور کریں، اور آپ جا کر کے غور کر لینا. یہ مرد جو اپنے آپ کو بہت بڑے بنتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑے فن خواہ بنتے ہیں، جب یہ شادیوں میں اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں اور ان کے جسم پہ ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، کسے کسائے فٹنگ کے کپڑے، اور جب یہ لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹر کی نظر پڑتی ہے، اس کے بعد لفنگوں کی، بگڑے ہوئے لڑکوں کی، آوارہ لڑکوں کی نظر پڑتی ہے. تو ان سے پوچھو اس وقت تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ بغیر تو جب اپنی بیوی کو لے کے گئے تھے اس سے کہتے تھے سر پہ دوپٹہ رکھ لے. مگر غیرت مند کب ہے؟ میں نے کہا بھائی غیرت کہاں چلی گئی آپ کی؟ کہنے لگا غیرت اسی حال میں ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ میں کسی دوسرے کی بہن کو دیکھ رہا ہوں، کوئی میری بہن کو دیکھ رہا ہے. توبہ توبہ. جس امت نے، جن لوگوں نے دوسروں کی عورتوں کے سر رکھے تھے، آج ان کی بچیوں کے سر نہیں. آپ شادی میں جا کے دیکھو، لڑکیاں بے پردہ ملیں گی، ان کے جسم پر لباس ہی بیکار ہوں گے، کسے ہوئے لباس، فٹنگ کے لباس ایسے سمجھاتے نہیں، کوئی بتاتا نہیں. کون کہاں چلے گئے؟ اب تقریروں کا وقت ہے، ہم تقریریں کریں گے؟ نہ تقریروں کا وقت نہیں ہے. اب لوگوں اب جو ہے نا اللہ کے لیے جاگ جاؤ. اب اپنی بہنوں سے کہو نہ بیٹی یہ نہ کر. آپ کو پتا ہے ایک صحابیہ ہے مدینے میں دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. جب وہ یہ دعا کر رہی ہے، ایک عورت آتی ہے کہتی حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. تیرا باپ. اب اس کے گرم گرم آنسو نکلے، وہ روئی. سن تو لے، پوری بات سن لے. تیرے باپ کے ساتھ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. اب وہ کچھ بولی نہیں، گرم آنسو نکلے، ٹپ ٹپ گرے، جذبات میں ہلچل مچ گئی، کام مل گئی. تیرا باپ کے ساتھ نہ تیرا شوہر اور تیرا بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا. اب کیا سمجھتی؟ ایک دم نکل جاتی؟ نہیں. ہماری عورتیں ایک دم نکل جاتی ہیں. کوئی مر جائے تو دیکھو کیسی چیختی پکارتی ہے. بھولتی نہیں کہ میرے دوپٹہ ہے میرے پاس. اس نے ایک پردہ کیا، لوگوں نے سمجھا تھا کہ باپ اور بھائی کی ناک کان کاٹے گئے، ادھر جوان بیٹے کی لاش کو دیکھیں. میں کبھی کبھی اس صحابیہ کی عشق کا صدقہ مانگتا ہوں، اللہ اس عورت کی عشق کا صدقہ دے دے. پڑھ کے حیرت میں پڑ گیا تھا، ایسی بھی کوئی محبت کرتا ہے کسی نے؟ گئی جدھر لاشیں پڑی تھی ادھر نہیں گئی، جدھر حضور تھے اونٹنی پر سوار ادھر گئی. سرکار کو دیکھا، سرکار نے اس کو دیکھا. حضور نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف دیکھ کے بولی حضور میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ. حضور میں آپ پردے میں پھر گئی جدھر میری بہن نے سنی، پردے میں گئی جدھر لاشیں پڑی تھی، نہ روئی، بس اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا اور اس پہ سے پورا کپڑا بھیگ رہا تھا. کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، لاشیں پڑی ہیں، پردہ تیرا ابھی تک ہے. لیکن جس باپ بھائی نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، میں اس اسلام پہ عمل نہ کروں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عورت نے اسلام میں عورت ہمیشہ ساتھ رہی. مدینے میں ختیجہ بن کے عورت ساتھ رہی. ختیجہ نے سارا مال دے دیا، پورے عرب کی ملکہ تھی مگر فاقہ کرتی تھی. ختیجہ تو کبرا کے مال سے اسلام آگے بڑھا. ہم قرضدان ہیں سیدہ ختیجہ کی. مدینے میں امی عائشہ نے اسلام آگے بڑھایا، سیدہ فاطمہ نے آگے بڑھایا. اور جب اسلام بچانے کی بات آئی تو اکیلے حسین نے نہیں بچایا بلکہ سیدہ زینب نے بھی اسلام کو بچایا.
میں نے دیکھا تھا کہ بچپن میں یہ دلی ایمس میں ہمارے ایک بھائی یہاں بغداد شریف کے ساتھ ہمارے اور بھی لوگ یہ اس وقت تھے، تو میری ایک سگی ریلیشن میں ایک عورت کا انتقال ہوا تھا یہ ایمس میں، اور اس کی 33-34 سال پر تھی. تو میں نے جو عجیب بات دیکھی، میں نے دیکھا اس کی روح نکلنے والی تھی، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر جلدی. میں نے دیکھا کہ وہ جب آئی نا بالکل اینڈ وقت پر اس نے اپنا یہ دوپٹہ جو ہے نا ایسے اٹھایا اور وہ بے ہوشی میں ایسے اٹھایا اور ایسے گر گیا اس پر اور ہاتھ نیچے گئے اور روح اس کی نکل گئی. میں سمجھ گیا کہ اگر بچپن میں اگر دین سکھا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے، حیا کبھی نہیں نکلتی. میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دن اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، زور سے بولو سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، حضور سے ملنے کے لیے آئی ہیں. سیدہ امی عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ آ رہی ہیں، حضور حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے. اور میری بیٹی کیسے آئی، کیسے تشریف لائی؟ ایسے بیٹیوں کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، ایسے بندھی ہوئی چادر. کیا ہے بیٹی؟ کھولا، روٹی کرم ہے حضور. ابا روٹی لائی. حضور نے ایک روٹی منہ میں ٹکما لیا ہے، حضور کی آنکھوں سے پھر آنسو گرے. کیا ہوا میری بیٹی فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے عرض کی ابا جان آپ روتے کیوں؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کے پیٹ میں پہلی 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا. اب بیٹی کا جواب سن لیجیے، بیٹی تو بیٹی ہوتی نہیں. لے ابا وہ میرے گھر بھی 5 دن سے کچھ نہیں پتا تھا، مجھے خبر تھی تو میں علی لے کے آئے جو، تو میں نے پہلے روٹی بنائی، اب پہلے پیسی چکی سی، پھر پانی نکال کے لے، پھر میں نے روٹی بنائی، پھر حسن حسین کو کھلا دی، علی کو کھلا دی. میں نے نہیں کھائی ابا، اس وجہ سے نہیں کھائی، اس وجہ سے کہ میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں، میں بعد میں کھاؤں. حضور نے اپنے ہاتھ سے پھر اپنی بیٹی کو 50 بیٹے اور ایک بیٹی محبت کے معاملے میں برابر ہے، نہیں کر سکتے 50 بیٹے. حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آپ سب مسلمان، میں بھی مسلمان. حضور ملنے کے لیے گئے بیٹی سے، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ میری بہن نے سنی، بیٹی دلی میں رہ کر جو میری بیٹیاں اللہ رسول کو بھول رہی ہیں. حضور نے آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز دی ابا جان اکیلے ہیں تو آئے. حضرت عمران ایک صحابی رسول ہیں، حضرت امام غزالی لکھا ہے کہ وہ ساتھ میں تھا. حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ عمران میرے ساتھ ہے. نہ لائے ابا انہیں، کیوں نہ لائے؟ فاطمہ انہیں نہ لائے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا انہیں نہ لائے، کیوں نہ لائے فاطمہ؟ ابا انہیں نہ لائے. حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز دی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے مرد پر نہیں کر سکتی. ایک جوڑی کپڑے میں اتنے پیمنٹ ہے. ایک چادر تھی سیدہ کی، اس پہ 17-18 پیمنٹ. حضور حضرت عمران کہتے ہیں حضور اندر گئے، چادر تھی، میری بیٹی کو کیا ہو گیا، اتنی کمزور ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے ابا، بتانا میری بیٹی چہرے پہ گنڈے پڑنے، نیلا چہرہ، اللہ کا شکر ہے وہ بتانا بیٹی. سیدہ نے حضور کی طرف دیکھا، باپ پوچھے تو کب تک بیٹی چھوڑے؟ کہنے لگے ابا اور تو کوئی بات نہیں، 5 دن سے میرے بچے بھی میں بھی بات نہیں سکتا، میں نے 5 دن سے کچھ کھایا اور میں فاطمہ 5 دن سے کچھ نہیں کھایا. دنیا مومنین کے لیے قید خانہ کافر، میں تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ آپ نے کس حضور کو بلایا، کس رسول کو بلایا، کس پیغمبر کو بلایا؟ اس دنیا کے دور میں دنیا میں آ کے بھول گئے اپنے پیغمبر کو، جس کے قریب قبر میں جا کے جس سے پہلے منہ دکھانا، جس کا دیدار ہوگا قبر میں جا کے، کس پیغمبر کو بلایا؟ اما عائشہ کہتی ہے سارے لوگ چاہے وہ گٹھلی پھینک دیتے تھے، حضور گٹھلیاں رکھ لیتے تھے. 14-15 دن کا فاقہ ہوتا تھا، منہ میں رکھ کے چوس کے پھر پانی پیتے تھے. آپ کو بتاؤں یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے مگر بتا رہا ہوں. حضور جب پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا، اما عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت، یعنی ہماری بھوک کے لیے یہ جو تمہارے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں یہ میرے حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ورنہ کتنی قومیں آئیں اور برباد ہو گئی، بھوکی مر گئی، مگر میرے نبی کے آنسوؤں کی برکت ہے کہ ہمارے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں. مگر ہم نے
اس پیغمبر کو بھلا دیا. عورتوں کے پاس بھی 5 منٹ بھی نہیں ہے نبی پر درود 100 بار پڑھنے کے لیے. نہ لڑکوں کے پاس 10 منٹ ہیں. ان کے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے, انسٹاگرام کے لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. کیا ہو کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت ایمان چھن جائے, اللہ ناراض ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں, اپنے رب سے توبہ کرو. اپنی میری بیٹیوں بہنوں اپنے رب سے کہو مالک ہو گئی جو بے پردگی ہونی تھی, آج کے بعد اب بے پردگی نہیں کریں گے. آج کے بعد یاد رکھو قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کو جواب دینا ہوگا. کون فاطمہ؟ جس نے بھوکا پیا. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ کے ساتھ میری شادی ہوئی. دوسرے دن ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی میرے گھر دعوت ہے, آپ کی بیوی نئی نویلی دلہن ہے, وہ ابھی کا کھانا نہیں بناتی ہوگی. مولا علی نے کہا تم میری فاطمہ کو کیا ایسی سمجھتے ہو؟ فاطمہ ایسی نہیں ہے. وہ صبح کو اٹھی ہیں, انہوں نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چکی چلائی ہے کہ شام کے وقت ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ چھالے تھے. اللہ اکبر. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. میری بیٹیوں کوئی بمبئی کی عورت کام نہیں آئے گی, یہ تو خود جہنم میں جائیں گی. اور یہ جو اتنی ناچنے والی ہیں ان کے پیچھے کیا دوڑتی ہو؟ یہ تمہیں بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آؤ اگر گھر میں برکت اور ترقی چاہتی ہو, آؤ نبی کی بیٹی کا دامن تھام لو. آؤ فاطمہ الزہرا کا دامن تھام لو. آؤ اور آج سے پردے کا ارادہ کرو اور کہو آج کے بعد پردہ بھی کریں گے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے. اپنے بچہ جب پیٹ میں ہوگا تو قرآن شروع کر دیں گے, کیونکہ ماں جب پیٹ سے قرآن شروع کرتی ہے تو عجیب عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں. میاں یہ دلی ہے اور یہاں کے قریب ہے پانی پت. ایک بچہ جو ہے نا, ایک بچہ رو رہا تھا, پیدا ہوا اور رونے لگا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن, وہ 1 مہینے لگاتار رویا. اسے کئی مختلف حکیموں کو دکھایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب رونے کی آواز سنی تو کہنے لگے یہ بچہ اللہ کا ولی ہے اور یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے اس کے گھر میں؟ کہاں. باپ نکل کے آیا. آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے, کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ سویا نہیں ہے نہ سونے دیا ہے, حکیموں کو دکھا رہے ہیں اور رویا جا رہا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لاؤ میری گود میں لا کے دو, بعد میں بات کریں گے. گود میں لائے, ایک کان میں کچھ کہا دوسرے میں کچھ, بچہ خاموش. کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا, بڑی بڑی اس کا کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ ہاں. کہا تو سنو, جب آپ کی بیوی کے یہ پیٹ میں تھا نا تو اس نے چلتے پھرتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چکی چلاتے روٹی بناتے اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی قرآن کے اندر عادت پڑ گئی. روح کو قرآن سننے کی, ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت پڑ گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں چچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں اور پھر تم نے اس کے دوائیاں کھلائی. لگتی تھی قرآن کی اسے بھوک تو میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھ دی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. تو سنو, جب ماں پانی پت کے بچے کو قرآن سنائے تو وہ ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیتا ہے, اور جب ماں مدینے میں فاطمہ بن کے قرآن سنائے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے اگر ماں کے پیٹ میں قرآن سیکھو تو سرزم سے جدا ہو جاتا ہے مگر قرآن کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. میری بیٹیاں میری بہنیں پردہ کریں. اور آخری بات کر رہا ہوں, یہ لگ رہا نہیں لگ رہا ہے سبحان لگ رہا ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے لڑکے کو غسل دی ہے. بس آخری بات, کتنے سال کے؟ اب یہاں سے جو آگے کے بیان ہے نا وہ دھیان سے سنیے, تھوڑا دیر رہ گیا, وہ جلدی کرو. کتنے
दिन रात सफर में रहता हूँ, मालिक अपने फजल से बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा। मैंने जितना कुरान और हदीस पढ़ी, मौत मेरे हिसाब से हो सकती है। अल्लाह फरमाते हैं जब कुरान को मौत की सख्ती आएगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। जो भागते दौड़ते थे, मुआज़ बिन जबल के जब रूह निकल रही है, सियाबी रसूल है, कांप रहे। किसने कहा क्या हुआ? सियाबी मुआज़ बिन जनरल है, हुजूर का जनरल है। कहने लगे बस अगर बिस्तर पे मौत आ रही है, बेहतर होता कि जंग में ना जाते। बिस्तर पर मौत तलवार के 1000 बारों से ज्यादा सख्त, देगों में उबालने से ज्यादा सख्त। आप में कोई मरियम के बराबर ताकत रखता है, फजीलत रखता है? ईसा, इमाम गजाली लिखा है कि ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, कहने लगे मेरी माँ मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ। तू कहे तो तुझे अंदर से उठाऊं, अंदर से वज़ीना मेरे बेटे ऐसा नजर मेरी जब रूह निकली थी ना तो मुझे उतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास नहीं था। मौत बहुत सख्त है। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं मैंने नबी को कभी नहीं देखा हुजूर को कि बकी शरीफ गए और हुजूर की आंखें नबी की। अगर कब्रिस्तान में जाके हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं अगर कोई कब्रिस्तान से करीब से गुजरे और उसे आखिरत याद ना आए तो उसका दिल बर्बाद हो जाए। सिर्फ कब्रिस्तान से गुजरने की बात। कब्रिस्तान से मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जो है वो गुजरने की बात, कब्रिस्तान से गुजरने की बात। एक मिनट भाई, वो जो है कि नहीं भैया सख्त है। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं मुनाफिकों पे मौत के असर का, मौत के तस्करे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमिनीन सहम जाते हैं। इसको लोग ऐसे समझ रहे होंगे पर बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक। मौला कायनात मौला अली की जब तलवार लगी, जब आधा सर कटा, आपने कहा ए हसन रोना नहीं, तेरा बाप कामयाब हो गया। फरमाते हैं मौत तेरे बाप के लिए कोई अनजान चीज नहीं है। मैं मौत को इतना पहचानता हूं जितना दूध पीने वाला बच्चा मां के पिस्तान को जानता है। फरमाते हैं तेरे बाप के लिए मौत ऐसे है जैसे चश्मा प्यासे के लिए। कहने लगे रोता क्यों है? हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म कुछ कर्ज है उनके ऊपर इंतकाल के बाद, अपने बेटे से कहते हैं मेरा कर्ज उतार देना। फिर अली से कहना, मेरे दोस्तों में अली से कहना अली उतारेगा। फिर उसके बाद कहने लगे ए अब्दुल्ला जरा मेरा सर जो जमीन पे रख दे। क्यों? जरा जमीन पे रख दे। अब्बा क्यों कर रख देना जमीन पे? जब जमीन पे रखा है तो उमर ने ऐसे करके हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, आज उमर को माफ कर दे, मैं बिल्कुल मिट्टी पे लगा हूं। कौन कहता है उमर आधी दुनिया का बादशाह है? उमर देख मिट्टी पे पड़ा है, देख तेरी रहम का तलबगार है। अगर तूने आज उमर को नहीं बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ऐ मालिक उमर पर रहम कर दे, आज रहम कर दे, मेरी मौत का वक्त करीब है, आज मुझ पर रहम कर दे, आज उमर पर रहम कर दे। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गों की बातें थी, मगर आज नौजवान नस्लों से पूछता हूँ, नौजवान लड़कों से पूछता हूँ, इनके मोबाइलों में देखो अब कब तौबा करोगे? ये जिनाकारी और बदकारी का कब मिजाज खत्म होगा ना जाने लड़कों का। अल्लाह माफ करे। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर। इन्हीं जिना करने वाले से इतना नाराज है अल्लाह, इतना नाराज है अल्लाह। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो और मेरी तरफ ध्यान दो मेरे दोस्तों। इमाम राजी फरमाते कितना कितना बेवकूफ है वो शख्स जो जरा सी मजे के लिए अपने रब को नाराज कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। जब कोई जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान फारिग हो जाता है, बाहर को निकल जाता है। हदीस में आता है जिना सारी बेहयाइयों में बड़ी बेहयाई है। कैसी बड़ी बेहयाई है? जुआ कितनी बुरी चीज है जुआ। ये जुआ खेलना, अल्लाह अकबर, ये कितनी बुरा काम है जुआ खेलना, ये कितनी बुरी चीज है ये। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने औरत को बुरी नजर से देखा ये आंखों का जिना है। हाथ से जिसने गैर औरत को पकड़ा उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लिया हो। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। अपने जिस्म को यूं बचाया करो, यूं बचाया करो, यूं अपनी भीड़ भाड़ में ऐसे बचा करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम अभी हुजूर के आशिक हो, तुम अभी सरकार के आशिक हो। अपने जिस्म को बचा
بچایا کرو. اے نوجوانوں جوانی کی حفاظت کر لو. میرے حضور فرماتے ہیں اگر جوان اپنی جوانی کی حفاظت کی بات کر لے تو میں اسے جنت کی حفاظت، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نوجوانوں میری طرف دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کب تک، آخر کب تک اپنے موبائل میں لاک لگاتے رہو گے؟ کیا کوئی ایسا بھی لاک ہے جو اللہ سے چھپا لو؟ اپنے گناہ کوئی نہیں تو پھر توبہ کر لو، اس سے کہو مالک معاف کر دے. جوانوں کے کتنے جنازے نکل گئے، کتنے جوان یہ کہتے تھے ان کی قبروں میں آج جا کے دیکھو ان کے جسموں کی پتہ تک نہیں ہے. کتنے عظیم عظیم شان بادشاہ اس دلی سے چلے گئے، جا کے دیکھو کیسے کیسے دنیا میں اس دلی میں رہتے تھے بادشاہ، ان کے محل ہیں مگر وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے. اپنے رب سے توبہ کر لو. تم اور میں بھی دنیا سے چلے جائیں گے. آخر ایک دم آخرت حق ہے اور موت قریب ہے، اور اتنی قریب ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کو سمجھ لو کہ موت اچانک آ جائے گی. آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک رات نہیں گزاری، آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک رات نہیں گزاری. ساری دنیا ایک دوسرے کو چھوڑتی چلی جا رہی ہے. باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر بچے بڑے ہو کے اپنے بچوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ہمارے دادا پردادا سب چلے گئے، ہم بھی موت کے قریب ہیں. یہاں کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے لوگ دفن ہیں. اپنے مالک سے کہو معاف کر دے، ہم دنیا میں آ کے تجھے بھول گئے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا. وہ ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا. اتنا مالدار تھا. ایک رات ایک نئی لڑکی لے کے آیا. وہ لڑکی اتنی نیک تھی کہ جب اس کے کمرے میں وہ آئی اور اس نے جب اس کے ہاتھ لگایا تو وہ کانپ گئی اور اس کو پسینہ آ گیا. اس نے کہا اوئے پیسے نہیں ملے تجھے؟ میری رات خراب کرتی، موڈ خراب کر رہی ہے. اس نے کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ کہ سب کچھ پیسے نہیں ہوتے. میرا باپ مر گیا، بہن بھائی بھوکے ہیں، اتنے بھوکے ہیں کہ ان کی بھوک کی وجہ سے میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں مجبوری میں. کہا تو پھر ڈر کس سے رہی ہے؟ کہا اپنے رب کریم سے ڈر رہی ہوں، کریم رب سے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں بھی کھانا کھلایا تھا. اس کریم سے ڈر رہی ہوں جو میرا مالک ہے، جو علام الغیوب ہے، جو سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے. بس اس سے خوف آ رہا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. اور وہ کہتی ہے اے میرے رب. وہ زور سے روئی. حضور فرماتے ہیں پھوٹ کے روئی اور آنسوؤں سے روئی. کہنے لگی اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو جسم کا سودا نہ کرتی کبھی اس کے ساتھ. ایسی وہ روئی کہ اس کے آنسو سے اس کا دل دھل گیا. کفل کا اللہ کسی کے آنسوؤں سے کسی کا دل دھوتا ہے، اللہ اس کی مہربانی ہے. جب وہ اس کا دل دھلا، بولا میں اب تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. اس سے بولا تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ تو چلی گئی. اب یہ تو سجدے میں جا کے پھر تو رویا ہے. کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دے، اگر تیرے جیسا کریم کوئی نہیں ہے تو میرے جیسا گنہگار بھی کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے عیبوں کا کوئی شمار نہیں تو تیرے ستار ہونے کی صفت کا بھی کوئی رحمتوں کا شمار نہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے. مجھے رب میں کالی راتیں میں نے کتنی کی، پوری راتیں برباد کر لی. میں چور ہوں راتوں کا، مجھے معاف کر دے. میں نے تنہائیاں برباد کی، مجھے معاف کر دے. ایسا رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑ گیا، مر گیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. مر گیا، صبح جنازہ نہیں اٹھانے آیا کوئی. دوپہر ہو گئی اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. زانی ہے، بدبخت ہے، یہ بگڑا ہوا لڑکیوں کی عزتیں خراب کرتا تھا، اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. جب کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے گئے فرشتے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے. او کیوں بخش دیا؟ چونکہ کفل نے اللہ مان لیا تھا، اس نے سمجھ لیا تھا، وہ اپنی منزل کو پا گیا تھا. وہ کریم رب کے سامنے رویا تھا. زندگی کے سارے گناہ ایک رات کے رونے سے نہیں. اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرے ایک آنسو تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. اے لوگوں موت قریب ہے، توبہ کر لو. نظام الدین اولیاء کے صدقے سے توبہ کرو. کہو اے اللہ محبوب الہی کے صدقے سے معاف کر دے. اے اللہ قطب الدین بختیار کاکی کے صدقے سے معاف کر دے. اے اللہ مائی صاحبہ کے صدقے سے معاف کر دے. یقین جانو وہ کریم ہے، وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. کوئی بات جو ہو گیا وہ ہو گیا، مگر اب توبہ کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر دیں. علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پبلک سے کہہ رہا ہوں. آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گردن کڑائیں گے؟ نیچے ہاتھ. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں اور سوچنا نہیں. مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کڑا سکتے ہیں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. اس
محفل میں کھڑے ہو جائیں, مدرسے کے بچوں کو چھوڑ کے, مدرسے کا کوئی بچہ کھڑا نہ ہو, پوری داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں, جن کے پہلے سے پوری داڑھی ہو وہ بیٹھ جائیں, باقی جو ہے کھڑے رہیں, جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں پوری داڑھی کھڑے رہو بھائی, اے بھائی کھڑے رہو, جب بٹھا لوں تو بیٹھ. اور کوئی عاشق رسول ہے ہاتھ اوپر کر لے داڑھی رکھانے والے, جو آج سے پوری سنت رسول کے ساتھ کہیں آج کے بعد انسٹاگرام اور فیس بک والے کے لیے نہیں, مدینے والے کے لیے جئیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھائیں ذرا میرے حساب سے نا, آپ لوگ ذرا اے بچے بیٹھ جاؤ, آپ لوگ بیٹھ جاؤ, آپ کھڑے رہو, آپ کھڑے رہو ذرا, وہ جو کونا ہے نا سب اس میں اکٹھے ہو جائیں, یہ جو کونا ہے نا یہاں جگہ اس میں اکٹھے ہو جائیں, یہاں وہاں پہ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں, سب چلے جائیں ادھر اکٹھے ہو جائیں, ایک منٹ بس, ایک منٹ ادھر آ جائیں, بلکہ ادھر آ جائیں, اے بھائی ادھر یہاں آ جائیں, یہاں داڑھی رکھانے والے جو آج سے سوچ سمجھ کے آنا بھائی, آج کے بعد زندگی حضور کے لیے جینی ہے. بولو بولو, کس سے محبت کس سے کرنی ہے؟ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا ہو سکتا, دو ہستیوں کا, ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا. نوجوانوں آ جاؤ, یہ سب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, میں میرے کہنے سے نہیں, اللہ نے فضل کیا. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. دلی میں کوئی اور نوجوان ہے جان دینے کے لیے تیار ہے, حضور کے اوپر اپنی سنت دکھانے کے لیے تیار نہیں, اپنی فیشن کو ذبح نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا, قتل نہیں کر سکتا, او حضور کے لیے بھائی. میں کوئی چندہ تو نہیں مانگ رہا آپ سے, یہ جتنے کھڑے ہیں نا ان کا سلام جا کے مدینے میں کہوں گا, میں جا رہا ہوں مدینے, اور میں جب مدینے جاتا ہوں تو سب سے پہلے داڑھی والوں کے لیے کہتا ہوں, حضور جتنے میں نے رکھوائے داڑھی والے ان سب کا آپ خیال میرے سرکار سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, میرا جو اپنا کام ہے یہ اس کو ہوتا رہے, یہ میرا کام ہے, یہ میرا کام چلتا رہے, یہ غوث پاک کا کام ہے. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, اور داڑھی ایسی سنت ہے جو برائیوں سے روک لیتی ہے. آدمی کہتا ہے یار داڑھی رکھا کے برے کام کر رہے ہیں, بولو تو صحیح کتنا اچھی بات ہے یہ, بولو تو ذرا سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ بغیر داڑھی والا آدمی کے گلے میں ابھی پٹا ٹھیک سے پڑا, داڑھی والے کے پٹا پڑا ہوتا ہے. کوئی بھی کہتا ہے حضور کا غلام ہو کیسی باتیں کرتا ہے. کتنے ہو گئے یہ ماشاءاللہ, گنتی کے شمار میں تو یہ ہے نہیں ماشاءاللہ. یہ چھوٹی داڑھی والے پوری رکھائیں گے, کرکٹر والی شادی داڑھی والی نہیں, کرکٹر کی داڑھی نہیں, نبی کریم کی پوری ایک مٹھی ہونی چاہیے. بعض لوگ نا ذرا تھوڑا سا پیچھے سے ماری دیتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے اتنی اور کم رکھا دے, سمجھ نہیں آتا. لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں میرے مالک بس تو بخش دے, وہ کوئی معاملہ نہیں. خدا کی قسم خوبصورت وہ بلال ہے جس کے چہرے پہ جو ہے نا وہ کالا رنگ ہے, مگر وہ خوبصورت اتنا ہے کہ جنت کے فرشتے جو ہے نا اس کے دیدار کرتے ہیں. سبحان اللہ, وہ بلال ہے. سبحان اللہ کو دل پسند ہے, چہرے پسند نہیں. انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا لیں, داڑھی رکھانے والے ہاتھ, داڑھی رکھانے والے ہاتھ میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں ان علماء اکرام کی موجودگی میں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی, انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, کیا ہے بولو, جو آج سے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے وہ ذرا دل سے ارادہ کریں, میں دعا کروں گا نمازی بنیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. یہ جو قادری فاؤنڈیشن ہے, کیا ہے قادری سمر فاؤنڈیشن, اس سے جڑیں, ان لڑکوں کا ساتھ دیں, ہے نا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. حضرات مجھے 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا تقریر کرتے ہوئے, آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میری تقریر میں لوگوں کو وقت کا احساس نہ ہو. سب اللہ سے کہا جب فرش والے سے رابطے اچھے ہو تو فرش والے کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اچھا سنیں, وہ کہاں گئے وہ بھائی, یہ ناز شریف کے لیے کہہ رہے تھے مجھ سے بیچ میں تقریر کی, تو پڑھ دوں کون سی ناز شریف؟ میرا تو ساری دل سے سیدہ آمنہ والی ہے نا. میں نے سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں حاضری کی. کہاں پہ آپ چلے گئے تھے, کہیں آپ یہاں تو رکے نہیں, سید صاحب اتنی دیر تک چلے گئے تھے کہیں اور.
جو ہے کہ نہیں ہے ساتھ دینا پڑتا ہے تھوڑا. سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھ دوں؟ اور بولو تو سیدہ سبحان اللہ یار. سارے لوگ جس کے بچے کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں, بولو تو ذرا یار. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ماشاءاللہ بولے پورا مجمع. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. اور کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. اچھا دیکھیں تو سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. اور ایک شعر آخری اور میری تقریر ختم ہو رہی ہے دعاؤں کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. کیا کہتے ہیں؟ حضور کی امی بہت بہت دور سے آئے, 100 کلومیٹر سے آئے, غور سے بولو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان, مگر سنی کیا کہتا ہے سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان محبوب الہی, فیضان نظام الدین اولیاء, فیضان مائی صاحبہ, یہ کمیٹی سلامت رہے, آپ سلامت رہیں. آپ نے بڑا اچھا سنا, کوئی میری غلطی ہو گئی ہے تو مجھ کو معاف کریں. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے جیسے گھٹیا قسم کے انسان کو آپ نے اتنا وقت دیا. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے, عمل کی توفیق دے. ابھی فرحان برکاتی صاحب ہیں اور بھی علماء ہیں, ان کو آپ سنیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. بڑے استغفر اللہ ربی من کل ذنب بات بولے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے ماضی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد, والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.